کے کلام لکھا جہاں 2 یا 3 مل جاتے ہیں وہاں پر وہ تخت نشین ہوتا ہے. تو خدا کا تخت یہاں پر اترا ہوا ہے، اس لیے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرے. ساتھ خدا کے کلام سے نکالی، جیسا میں نے بتایا کہ ہم نے زبور کی کتاب سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور زبور کی کتاب ہماری سیریل ہے، اور اس کا جو میسج ہے آج کا سرمن ہے وہ یہ ہے کہ لیکن میں خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں. لیکن میں خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں. تو یہ آج کا میسج ہوگا. تو میرے ساتھ زبور 52 اس کی تلاوت ہم کریں گے خدا کے کلام سے. زبور 52 اور اس کی 8ویں آیت. لیکن میں تو خداوند کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں. میرا توکل عبدالآباد تک خدا کی شفقت پر ہے، اور میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. سب بولے آمین. تو خداوند کے کلام کے اندر آج جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ہے زبور 52. تو زبور 52 یہ داؤد کا زبور ہے، یہ داؤد نے لکھا. خدا کا بندہ داؤد جو تھا اس نے زبور کو لکھا، اور اس کے اندر ایک قصہ لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی لائف کا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے ساؤل بادشاہ تھا. سب سے پہلا جو بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا وہ کون سا تھا؟ ساؤل بادشاہ تھا. تو ساؤل جو تھا خدا نے اسے چنا، جب بڑا قداور تھا اور اپنے جو گدھے ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوا تھا. تو پھر سیموئیل نے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے ہمیں بادشاہ چاہیے، تو پھر خدا نے سیموئیل سے کہا کہ اس ساؤل کو تو کیا کر، مخصوص کر دے. تو اسے پھر مسا کیا گیا اور اسے بادشاہ بنا دیا گیا. تو پھر لکھا ہے کہ داؤد خداوند کے ساتھ صحیح نہیں چلا، یعنی راست بازی کے ساتھ نہیں چلا، سچے دل سے نہیں چلا. تو اس نے گناہ کیا، خدا سے دور ہو گیا. تو پھر خداوند کے کلام میں اس کی زندگی میں جب گناہ آیا، خدا سے دوری ہو گئی، تو پھر لکھا ہے خدا نے داؤد کو اپنے لیے چنا بادشاہ ہونے کے لیے بنی اسرائیل کا. جب جاتی جولیت کو مارا تو پھر اس نے بہت ساری جنگیں لڑی، پھر جیتی بھی. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ساؤل نے، لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے جب اس نے جاتی جولیت کو مارا تو لوگ کہنے لگے ساؤل بادشاہ نے تو ہزاروں کو مارا مگر داؤد بادشاہ نے لاکھوں کو مارا. جب یہ نعرہ گونجنے لگا بنی اسرائیل میں تو پھر ساؤل بادشاہ ہی داؤد کا کیا ہو گیا، حسد کرنے لگا، دشمن بن گیا. تو یہ سارا قصہ سیموئیل کی کتاب کے اندر پہلا سیموئیل کے اندر آپ کو لکھا ہوا ملے گا، یہ کہاں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے پھر داؤد جو تھا، داؤد نے بدلہ نہیں لیا ساؤل بادشاہ. حالانکہ اس کو وہ ایک دفعہ ایک غار کے اندر چھپا ہوا تھا، تو وہاں پر ساؤل اس کے ہتھے چڑھ گیا داؤد کے. تو لکھا اس کا جبہ اس نے کاٹ لیا تھوڑا سا. تو پھر وہ باہر آ کے اسے افسوس ہوا یار جبہ بھی نہیں کاٹنا چاہیے. پھر اس نے بتا بھی دیا کہ میں نے جبہ کاٹا، پھر تو میرے ہاتھ میں تھا، میں نے تجھے نہیں مارا، قتل نہیں کیا، میں کر سکتا تھا. اس نے کہا یہ خدا کا منصوبہ، خدا نے اسے چنا ہوا ہے، اس لیے وہ بدلہ نہیں، اس کے اندر بدلہ نہیں لینے کی ضرورت نہیں، یعنی بدلہ نہیں اس نے لیا داؤد نے. تو اس نے پھر وہ مارا جنگلوں کے اندر پھرا. داؤد کے پیچھے لگا ہوا تھا، ساری جو فوج تھی وہ بھی پیچھے چڑی ہوئی تھی اس کے. تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ چھپ رہا تھا، وہ بدلہ نہیں اس نے لیا بلکہ چھپتا رہا. اور لکھا ہے ایک جگہ پر ہیکل کے اندر وہ آ کر اس نے علی ملک وہاں پر کاہن تھا، اور سردار میری کاہن تھا، اور بے شمار وہاں پر کاہن تھے، اور انہوں نے اونٹ سوز پہنے ہوئے تھے، یعنی وہاں پر لباس پہنے، ہیکل کے اندر کاہن تھے. اور وہاں پر جب داؤد وہاں پر ہیکل کے اندر گیا تو پھر انہوں نے داؤد کے ساتھ محبت کی، اور داؤد کو کھانا بھی کھلایا. ہیکل کے اندر جو روٹیاں آتی تھی وہ بھی انہوں نے کیا کہ داؤد کو کھانے کے لیے دی، اس کے لوگوں کو کھانے کے لیے دی، داؤد کے ساتھ جو لوگ تھے. تو پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر ادومی ایک بندہ تھا، وہ وہاں پر آیا. ادومی جو تھا چرواہوں کا سردار تھا، سنیے. تو وہ ایک دم میں جب وہ داؤد اندر تھا تو وہاں پر وہ بھی خداوند کی عبادت کرنے کے لیے وہاں پر آ گیا. تو وہاں پر جب اس نے داؤد کو دیکھا تو اس نے جب وہ وہاں سے گیا تو پھر اس نے جا کر ساؤل کو بتا دیا کہ داؤد وہاں پر تھا جسے تو ڈھونڈ رہا ہے. تو اس نے کہا واپس پاؤں، یعنی الٹے پاؤں مڑ، اور تو تیرا کام تو کیا کر، جا کر داؤد کو بھی مار، اور جن لوگوں نے پناہ دی ہے ان کو بھی مار. تو لکھا وہاں پر اس نے اس ادومی شخص نے کیا 85 کاہنوں کو ہیکل کے اندر مار دیا. 85 کاہن، 85 کاہن تھے، ان کو اسی وقت قتل کیا، اور اس کے گھر بار یعنی جو بھی ان کا مال جان تھا سب تباہ کر دیا. اور پھر اس علاقوں کو ادومی نے کیا تباہ و برباد کر دیا. تو پھر داؤد وہاں سے بچ نکلا. داؤد تو وہاں پہلے نکل چکا تھا. تو داؤد نے کہا کہ یہ حالانکہ چرواہا تھا داؤد، اس نے کہا تو جنگجو سورما تھا، یعنی تو سورما تھا، زبردست سورما، مگر تیرے اندر شرارت بسی ہوئی، تیرے اندر کیا ہے
تو چاہتا ہے کہ جھگڑا کیا جائے, تو چاہتا ہے کہ ہلاک کیا جائے. تو نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو, خدا کے لوگوں کو, یعنی 85 کائنوں کو اس نے قتل کر دیا, تو پھر برباد کر دیا ان کے مال جانوروں کو, ہر چیز کو ختم کر دیا. تو اس نے کہا تو زبردست سورما تھا مگر تیرے اندر شرارت بسی ہے. وہ کہنے لگا لیکن تیرے اندر شرارت بسی ہے, لیکن میں تو خداوند کے گھر میں ہرے درخت کی مانند لگایا گیا, زیتون کے ہرے درخت کی مانند. آمین. وہ کہتا ہے کہ جب میں خداوند کی بارگاہ کے اندر, خداوند کے ہاتھ کے نیچے, خداوند کے گھر میں لگاؤں تو کیونکہ زیتون کے درخت کی مانند, وہ کہتا ہے میں ہرا رکھوں گا. زیتون کی جو درخت کی عمر ہوتی ہے نا, وہ 1000 سال ہوتی ہے. یعنی خدا جو ہے اپنے لوگوں کی پناہ ہے, خدا اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے, موت کے خطرات سے بچاتا ہے. حالانکہ وہاں پر داؤد ہوتا تو اسے قتل کر دینا تھا, مگر خدا نے اسے وہاں سے نکال دیا. اسے پتہ بھی نہیں چلا, وہ داؤد نکل گیا اور پھر اس نے کیا کیا, 85 کائنوں کو دیگر ہلاکتے وہاں پر. مگر خدا کیا کرتا ہے, داؤد کو خدا نے بچا لیا. اور جب خدا نے, داؤد کہتا ہے کہ مجھے پہلے پتا تھا کہ یہ جا کر اسے بتائے گا جا ساؤل کو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ خدا کیا کرتا ہے, اپنے لوگوں کو مشکلات کے اندر سے نکال دیتا ہے, موت کے خطرات سے نکال دیتا ہے. اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی, مجھے ہرے ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے, وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. اور آگے, موت کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے. خداوند کی ضرورت ہے, تو وہ کہتے ہیں خداوند ہمارے ساتھ ہے, تو پھر صحت کے پھندے, موت کے خطرات ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. لہذا دشمن تو اس کے اوپر چڑھ گیا, اس نے تعریف کی کہ وہ چراہوں کا سردار تھا ادومی, تو لکھا اس کے اندر حالانکہ سورما تھا مگر اس کے اندر شرارت وسیع تھی, حالانکہ لیڈر تھا. اسی طرح دنیا کے اندر بے شمار ایسے لیڈر خادم جن کے اندر شرارت وسیع ہوتی ہے, وہ جھگڑا ہی چاہتے ہیں, جھگڑا ہی کروا دیتے ہیں, حسد وسیع ہوتی ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھروں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو حسد سے بھرے ہوتے ہیں, شرارتی ہوتے ہیں, شرارت ان کے اندر بسی ہوتی ہے, وہ چگلیاں کرتے ہیں, خلاف کر دیتے ہیں دوسروں کو. تو خدا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے خدا خوش نہیں ہے, وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب ساؤل ختم ہوا تو پھر وہ ادومی بھی جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو خدا کے کلام کا داؤد وہاں پر لکھا ہمیشہ قائم رہا. آمین. تو خدا کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں, بچ جاتے ہیں, محفوظ رہتے ہیں. دنیا کے اندر بے شمار وائرس کیوں نہ ہو, وبائیں کیوں نہ چلے. آپ تو اب دیکھیں دنیا کے اندر لیٹسٹ سے لیٹسٹ جو ہے وہ برود بڑھ رہا ہے, اور پھر ریزر کے ساتھ, یعنی ریز جو ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے وہ ویپن بن رہے ہیں, ریز کے ذریعے سے وہی آپ دیکھیں کتنا زبردست, یعنی ایڈوانس دور ہے. مگر اس دور کے اندر بھی خدا اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے, اپنے لوگوں کو حفاظت میں لیتا ہے, اپنے لوگوں کی پناہ گاہ ہے, اپنے لوگوں کو بچاتا چھڑاتا ہے. آمین. اور چھوٹی سی ایگزامپل اور میں دوں گا خدا کے کلام سے. خدا کیا کرتا ہے, اپنے لوگوں کو ہرے درخت, وہ کہتا ہے میں تو خدا کے گھر میں ہرے درخت کی مانند لگاؤں, یعنی خدا کی حضوری میں ہرے درخت کی مانند لگا ہوا ہوں, یعنی مجھے کوئی یعنی کہ برباد نہیں کر سکتا کیونکہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر ہے, خداوند مجھے برکت دینے کے لیے اترا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا ان کی پناہ گاہ ہے, خدا ان کو چھپاتا ہے, بچاتا ہے, چھڑاتا ہے. بڑھیا میں پھر بائبل میں زبور 100, اگر زبور پہلا دیکھیں نا, پہلے زبور کے اندر کیا لکھا ہے, وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. آمین. یعنی ایماندار ایک بلیور, خدا پر, خدا کی عبادت کرنے والا شخص, وہ کیا ہوگا, لکھا ہے اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, جس کا پتا بھی کبھی نہیں مرجھاتا. لکھا ہے اس کی جڑیں, لکھا ہے سمندروں کے اندر, پانیوں کے اندر ہے. دھوپ آئے بھائی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے, ایک پتا بھی نہیں جڑ سکتا. جس کی جڑیں جو ہوتی ہیں نا پانیوں کے اندر ہو جاتی ہیں, بھائی وہ مرجھا نہیں سکتا. بے شک دھوپ آئے, یعنی سورج کی گرمی وہاں پر ہو, اس کا ایک پتا بھی نہیں مرجھا ہے. حالانکہ پتے جھڑ جاتے ہیں, مگر خدا کے کلام لکھا ہے جن درختوں کے, جن جو پانی کی ندیوں کے پاس لگے ہوئے ہیں, ان کی جڑیں کیونکہ روٹ جو ہوتی ہیں وہ پانیوں کے اندر ہوتی ہے, اس لیے وہ مرجھا نہیں سکتے. اسی طرح ایماندار بلیور, خدا کی عبادت کرنے والے لوگ, خدا کی ورشپ کرنے والے لوگ, داؤد کہتا ہے وہ ہرے درخت کی مانند ہے. آمین. پانی کی ندیوں کے, یعنی ندیوں کے کناروں پر لگے ہوئے ہیں, جیسے بین کے درخت ہوتے ہیں. آمین. بین کے درخت, بین کے اندر جو درخت ہوتا ہے اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر وہ بہت پانی دیتا ہے. تو خدا کہتا ہے میرے لوگ بین کے درختوں کی مانند, بانس, ہاں جی بانس کہتے ہیں, آج تو بانس کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ ان کو پانیوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو پانیوں سے جو ہے وہ بڑھتے ہیں, قائم رہتے ہیں. اسی طرح میں اور آپ جو ہیں وہ خداوند کے گھر میں, خدا کی حضوری میں جب آتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں, خدا کے گھر میں لگے ہوئے ہیں, اور ہمیں بھائی موسم, بیماریاں, دکھ, مصیبتیں کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتے. وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ساتھ وبائیں آپ پر اثر انداز ہوں, مشکل بیماری بھی آ سکتی ہے,
مگر آپ کیونکہ پانیوں آپ کی روح جو ہے وہ پانیوں کے اندر لگے گی تو آپ وہیں بیمار نہیں رہیں گے، شفاف آ جائیں گے، خداوند کی ورشپ کریں گے، خداوند کی پرستش کریں گے، خداوند کی ستائش کریں گے۔ داؤد نے یہ جانا کہ میں جو ہوں خدا کے گھر میں ہرے درخت کی مانند لگا ہوں، زیتون کے درخت، اور زیتون جو ہوتا ہے یہ زیتون 1000 سال تک میں نے بتایا کہ زندہ رہتا ہے، یعنی وہ قائم رہتا ہے زیتون کا۔ اسی طرح ایک ایماندار جو اس کی لمبی عمر پائے گا، اور لکھا ہے کہ ہم جو ہے یہ جب درختوں کے ساتھ، یعنی ہمیں انسان کو درختوں کے ساتھ تشبیہ دیا گیا، اور جیسے یسوع مسیح کو کیا کہا گیا بڑا سنیے میری طرف دیکھو، یسوع مسیح کو کیا کہا گیا؟ انگور کا حقیقی درخت، آمین۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تو میری کیا ہو ڈالیاں، تو ہم اس میں وابستہ ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو قائم رہتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ انگور کا حقیقی درخت، اور ہم اس کی ڈالیاں بن جاتے ہیں، آمین۔ اس لیے ہماری جو روٹ ہے نا وہ بھائی چشموں کے اندر ہے، پانیوں کے اندر ہے، لہذا ہم وہی مرجا نہیں سکتے، موت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تو وہی پانیوں کی ندیوں کے یعنی دریاؤں کے اندر، پانیوں کے اندر ہماری روٹ ہے، تو جب پانیوں کے اندر روٹ ہے تو ہم وہی دنیا کے اندر ہیں، موت ہمارا بگاڑ نہیں سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دنیا کے حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ داؤد بے شک بھاگا پھرتا تھا مگر خداوند کے کلام میں لکھا ہے خدا اسے بچاتا رہا، چھڑاتا رہا، موت کے خطرات سے بچاتا رہا۔ اسی طرح میں اور آپ جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو داؤد کی طرح ہم بھی بچتے رہتے ہیں، مگر وہ ادومی جو شخص ہے وہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے لیڈر ہوتے ہیں، کچھ ایسے گھر کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں یا چرچز کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اندر شرارتی بسی رہتی ہے، وہ چاہتے ہیں جھگڑا ہی ہوتا ہے۔ تو جیسے ادومی شخص تھا وہ جھگڑا چاہتا تھا، ساؤل کو بتا دیا جاتا تاکہ داؤد کو وہ کیا کرے، داؤد کے ساتھ جھگڑے مارے، اور اس کی وجہ سے 85 کاہن وہاں پر قتل ہو۔ تو کہنے کا مقصد ہے ایسے لیڈر بھی دنیا کے اندر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بائبل بتاتی ہے کہ کچھ دور کے اندر کسی لکھا دور کے اندر درخت چلے، یعنی درخت چلتے تو نہیں ہے مگر بائبل میں لکھا ہے کسی دور کے اندر درخت چلے، اور درختوں نے جا کر زیتون کے درخت کو کیا کہا کہ تو ہم پر بادشاہ ہو جا۔ تو اس نے کہا میں نہیں بادشاہ ہو سکتا، میری وسیلہ سے، میرے روغن سے، تو میرے آئل سے تو خدا کے گھر میں روشنی ہوتی ہے، لوگ یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو میں تو وہی بادشاہ، میں تو لوگوں کو خوشی دیتا ہوں، خدا کے گھر میں آتے خوشی دیتا ہوں۔ جیسے آئل ہوتا ہے زیتون کا، وہ وہی چراغ کے اندر ڈالا جاتا ہے، روشنی دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو میری روشنی سے لوگ برکت پاتے ہیں، میں نہیں وہی بننا چاہتا، وہ اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے۔ مگر کہتے ہیں بائبل لکھا ہے کہ انہوں نے کہا چلو اونٹ کٹاروں کے پاس جاتے ہیں، جو جھاڑیاں نہیں ہوتی ان پہ کوئی فروٹ نہیں ہوتا، تو جھاڑیوں کو انہوں نے کہا کہ تو ہم پر بادشاہ ہو، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم بادشاہ ہیں تم پر، یعنی ان کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے، کانٹے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں بادشاہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے اندر جو جن زندگیوں کے اندر فروٹ نہیں ہوتا، جو فروٹ پھل نہیں ہوتے، جو جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے جن کی زندگیوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کلیسیا کے اندر بربادی پیدا کرتے ہیں۔ گھرانوں کے اندر بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر بھی ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو فسادی ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ مگر خدا کے ساتھ آپ چلیے، اگر خدا کے ساتھ چلیں گے تو بائبل کا جو فیصلہ یہ ہے کہ ہم داؤد کی طرح قائم رہیں گے، ہم اس درخت کی مانند ہوگی جو پانیوں کی ندیوں کے پاس لگائے، موسم ہم پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، یعنی دنیا کے حالات، بیماریاں، پرابلم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے کیونکہ ہم خدا کے گھر میں لگے ہیں۔ خدا ہماری روٹ، ہماری جو روٹ ہے، یعنی روٹ کہتے ہیں جڑیں، وہ پانیوں کے اندر ہے، اس لیے ہمارا پتا بھی نہیں مر جانے گا، آمین۔ آئیے ذرا خدا کے کلام کی ضرورت ہے، آئیے ہم کو کریں